الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وإن كنتم جنبا فاطهروا بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے اپنے دین کے اندر اس دین کے ماننے والوں کو ہر بات سے متعلق تعلیمات دی گئی ہیں۔ چھوٹی بڑی کوئی بھی بات ہو، کسی چیز کو شرم و حیا کی وجہ سے چھپا کر نہیں رکھا گیا ہے، ہر چیز کھول کھول کر اس دین کے اندر اس کے احکام، آداب سب کچھ بتائے گئے ہیں۔ تو آج میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک اور موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے غسل جنابت۔ یہ ایک مسلمان مرد اور عورت ہر ایک کو اس کی اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک عبادت ہے۔ غسل عام طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ایک عادت کی چیز ہے۔ ہاں، عادت کے طور پر بھی روزانہ غسل کرنے والے اپنی جگہ پر کرتے رہتے ہیں، لیکن جب آدمی کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اس سے اس کو پاکی حاصل کرنے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ پاکی حاصل کرنا یہ کوئی عادت نہیں بلکہ یہ ایک بہت عظیم عبادت ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس عبادت میں اور عادت میں فرق کرنے والی بنیادی چیز نیت اور ارادہ ہے کہ آدمی جب اس پر کسی وجہ سے، جیسے کہ ابھی میں بتاؤں گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، جب کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو گیا اور اس سے بندہ اگر پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس نیت کے ساتھ ہی غسل کرنا ہوگا کہ میں اپنی اس پاکی کو حاصل کر رہا ہوں۔ تو زبان سے کوئی ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بس اپنے دل میں اس ارادے سے حمام میں جائے کہ میں اس وقت جو نہانے جا رہا ہوں میرے اپنے معمول کے مطابق، عادت کے مطابق نہانا نہیں ہے، بلکہ اسے میں اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے اور یہ عبادت ادا کرنے کے لیے میں نہا رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ بندے کو غسل کرنا ہوگا۔ تو غسل سب جانتے ہیں، نہانا یعنی کہ پورے بدن پر پانی بہانے کو نہانا کہتے ہیں، غسل کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر ہماری اپنی شریعت نے لازم قرار دیا ہے۔ کچھ وجوہات، کچھ ایسے ریزنز اور اسباب ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک ریزن پایا جاتا ہے تو غسل کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو وہ کون کون سے اسباب ہوتے ہیں آئیے ہم معلوم کرتے ہیں۔ ایک سبب جس کی وجہ سے ایک مسلمان مرد یا عورت پر غسل واجب ہوتا ہے تو وہ ہے منی کا خارج ہونا۔ جاگتے میں یا سوتے میں شہوت کے ساتھ اگر منی خارج ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس بندے کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ شہوت کے ساتھ جاگتے یا سوتے میں منی کا خارج ہونا یہ بندے کے اوپر غسل کرنے کو لازم کر دیتا ہے، واجب کر دیتا ہے۔ تو جاگتے میں
کیسے جو نا بندے کے اوپر وہ یعنی کہ منی خارج ہونا، تو یہ اپنی جگہ پر ایک تو وہ دوسرا سبب جو ہم ابھی معلوم کریں گے کہ جس میں شادی شدہ مرد اور عورت جب اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں تو جاگتے میں ان سے یہ چیز جو ہے کہ منی خارج ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ غیر شرعی طریقے سے منی خارج کرنے والے خارج کرتے ہیں، جس کو کہ ہمارے اپنے پاس ماسٹربیشن کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا عمل کر کے کوئی بھی اگر منی خارج کیا، شہوت کے ساتھ اس سے منی خارج ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور سوتے میں احتلام جس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ برے خواب ایسے دیکھتا ہے بندہ کہ جس کی وجہ سے اس کے اپنے جو نا کیا ہے اختیار کے بغیر اس سے منی خارج ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ دو صورتیں ہو گئیں کہ جاگتے ہوئے منی خارج ہونا یا پھر سوتے میں منی خارج ہونا، ان دونوں صورتوں میں غسل کرنا ایک مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہو جاتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہیں، اللہ کے نبی، اللہ تعالی حق بتانے سے شرماتا نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی عورت بھی خواب میں اسی طرح سے دیکھے جس طرح کے کوئی مرد خواب دیکھتا ہے تو کیا اس کے اوپر بھی غسل کرنا واجب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، غسل کرنا عورت کے اوپر بھی احتلام کی وجہ سے واجب ہوگا، بشرطے کہ وہ منی دیکھے۔ تو احتلام میں دو صورتیں ہو جاتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسے برے خواب آدمی دیکھتا بھی ہے مگر اٹھنے کے بعد اسے کسی طرح سے اپنے کپڑے میں کوئی منی کے آثار نظر نہیں آتے، منی نظر نہیں آتی ہے۔ تو احتلام صرف خواب دیکھ لینے سے کیا غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ منی خارج ہونا یہ شرط ہے احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہونے کے لیے۔ اگر بندہ خواب دیکھا مگر منی کوئی چیز خارج نہیں ہوئی ہے تو اس کے اوپر کوئی غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب بیدار ہوتا ہے تو اسے اپنے کپڑے میں منی کے آثار نظر آتے، منی وہ دیکھتا ہے، لیکن اسے کسی طرح کا کوئی خواب یاد نہیں رہتا کہ آخر میں نے کیا دیکھا کہ کس وجہ سے میری یہ منی خارج ہوئی، اس کو نہیں پتا رہتا ہے۔ لیکن خواب نہ دیکھنا کوئی یہ نہیں ہے، بلکہ منی خارج ہو چکی ہے تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سبب ہوتا ہے کہ جاگتے میں یا سوتے میں منی اگر خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اس کے بعد دوسرا سبب، دوسرا ریزن تو یہ ہے جماع کرنا۔ ہم بستری مرد یعنی کہ میاں بیوی کے تعلقات جب قائم ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بات ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں رہنا چاہیے کہ میاں بیوی کے تعلقات قائم ہونے پر منی کا خارج ہونا کوئی شرط نہیں ہے، بغیر منی خارج ہوئے بھی اگر یہ تعلق قائم ہو گیا تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ بس صرف جیسے کہ ختان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں لفظ کہ مرد کی شرمگاہ اور عورت کی شرمگاہ یہ دونوں جب مل گئے اور اس کے بعد بالکل غسل واجب ہو جائے گا، اگرچہ کہ منی کا خروج نہ بھی ہوا ہو۔ تو یہ دوسرا سبب ہوتا ہے منی کے خارج غسل واجب ہونے کے لیے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سبب جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے تو یہ ہے کسی کافر کا اسلام قبول کرنا۔ کافر بندہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور چوتھا سبب خاص خواتین کے ساتھ حیض و نفاس کا خون جب ختم ہو جائے گا تو ان کو پاکی حاصل کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ حیض اور نفاس کے خون کے انقطاع کے بعد، اس کے رک جانے کے بعد ہر مسلمان عورت کے لیے پاکی حاصل کرنا، غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔
دن اور رات کے کسی بھی حصے میں خون اگر رک گیا تو اس کے بعد اس کو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چوتھا سبب ہوتا ہے۔ اور آخری سبب جو پانچواں سبب ہوتا ہے، تو کسی بھی مسلمان بندے کی موت، مرنے پر بندے کو غسل دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس بندے کی کس حالت میں موت ہوئی ہے، کہیں ناپاکی کی حالت میں تو موت نہیں ہو گئی، یہ بھی ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا جی، ایک صحابی جن کو بالکل شادی ہوئی تھی، ابھی اسی وقت انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری تھی، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا جنگ میں نکلنے کے لیے۔ صحابی گئے اور اسی جنگ میں شہید بھی ہو گئے، جنگ احد کی بات ہے۔ تو اس وقت دیکھا گیا کہ ملائکہ ان صحابی کو غسل دے رہے ہیں۔ سبب پوچھنے پر ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، رات میں ہماری اپنی ملاقات ہوئی تھی، ہم نے وہ تعلق قائم کیا تھا، لیکن ابھی وہ غسل بھی نہیں کر پائے تھے کہ اچانک اعلان ہو گیا میدان میں نکلنے کے لیے، تو اس لیے وہ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ تو اسی لیے ان صحابی کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کہ وہ صحابی کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا۔ تو بہرحال تو یہ آدمی جب کوئی مسلمان مرد یا عورت فوت ہو جائیں، وفات پا جائیں، تو ان کو بھی غسل دینا لازم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کو غسل کی صفت کیا ہوتی ہے معلوم کرنا ہے۔ تو یہ 5 اسباب ہو گئے کہ جاگتے میں یا سوتے میں منی کا خارج ہونا، یا ہم بستری کرنا چاہے اس کی وجہ سے منی خارج نہ بھی ہوئی ہو، اور تیسرا سبب خاص خواتین کے لیے حیض و نفاس کے اس کا خون ختم ہونے کے بعد، رک جانے کے بعد غسل کرنا، اور چوتھا سبب کسی کافر کا مسلمان ہونا، اور 5واں سبب کسی مسلمان مرد یا عورت کا وفات پا جانا کہ وفات کے بعد ان کے لیے غسل دینا لازم ہوتا ہے۔ جنابت کا غسل کیسے اس کو حاصل کیا جائے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، کہ اگر تم جنوبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو پاکی حاصل کرو۔ تو اس کو کیسے حاصل کیا جائے گا؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہ جو فرض ادا کرنے والا طریقہ، کہ اتنا کام اگر بندہ کر لیا تو اس کے لیے کافی ہے، اور ایک طریقہ ہے جو مسنون طریقہ اور مستحب طریقہ جس کو کہتے ہیں، کہ جس کے اندر کچھ آداب اور بھی زیادہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جو کہ فرض طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ادا کرنے سے بندے کا وہ فرض ادا ہو جائے گا، تو اس کے لیے بس اتنی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنے پورے بدن کو اچھی طرح سے بھگو لیا، اپنے پورے بدن پر پانی بہا لیا اور اس کے بعد فارغ ہو گیا، تو اس سے بھی جو نے کیا ہے اس کا غسل پورا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی نہر میں ڈبکی لگا کر اٹھ جائے، کسی جو نے کیا ہے تالاب میں ڈبکی لگا کر اٹھ جائے، تو اس صورت میں بھی اس کا اپنا غسل ہو جائے گا۔ لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں بات بتائی کہ یہ غسل کرتے ہوئے آدمی کو نیت ضرور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس وقت یہ جو غسل کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، تو یہ پاکی حاصل کرنے کے لیے میں یہ نہا رہا ہوں، نہا رہی ہوں، یہ ارادہ دل میں ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر اگر کوئی آدمی ایسے ہی اپنی عادت کے مطابق حمام میں گھسا نہا کے آ گیا جبکہ وہ ناپاک تھا، تو اس کی وہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ جب تک کہ ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ وہ غسل نہیں کرے گا، تب تک اس کا وہ غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اور جو مسنون اور مستحب طریقہ ہے اس کا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ غسل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھو لیا کرتے۔ یہ اس زمانے کی بات کہ جس میں کہیں بڑے اس میں سے پانی نکالنا نہیں ہوتا ہے۔ اب تو ہمارے اپنے پاس جگ وغیرہ ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی آرام سے دوسرے پانی کو گندا کیے بغیر پانی اٹھا سکتا ہے۔ تو ایسے میں آدمی بہرحال 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنی شرمگاہ دھوئے،
پھر اس کے بعد وضو کرے جس طرح کے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، مکمل طور پر وضو کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنے پیروں کو دھونے کی جب باری آئے گی چاہے اسی وقت وضو میں مکمل پیر بھی دھو لے، کوئی حرج کی بات نہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیروں کو دھونے کو آخر میں غسل سے فارغ ہو کر پیر دھویا کرتے تھے، اس پر بھی عمل کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صرف پیر دھونے کے لیے آخر میں اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنے کی طرح سے 3 مرتبہ 3 چلو پانی بہائے۔ اب ہمارے پاس جگ ہوتا ہے چھوٹا بڑا، لیکن بہرحال اتنی بات یاد رہے کہ نہانے کرنے میں بھی پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اسراف کسی بھی صورت میں ہمیں کسی بھی چیز کے اندر ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی اسراف کی، بیجا استعمال کی، تو ویسے ہی نہاتے ہوئے بھی پانی میں اسراف ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی بہانا، پھر اس کے بعد اپنے رائٹ سائڈ پر پانی بہانا، دہنے حصے پر، پھر اس کے بعد اپنے بائیں حصے پر پانی بہا لینا۔ تو یہ مسنون اور مستحب غسل کا طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنی شرمگاہ دھو لے، پھر اس کے بعد مکمل وضو کر لے جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی بہائے، اور اس کے بعد اپنے رائٹ سائڈ پر، اور پھر بعد میں اپنے لیفٹ سائڈ پر۔ تو یہ جو ہے کہ مسنون اور مستحب طریقہ ہوتا ہے اس غسل جنابت کا۔ اس جگہ پر یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین کے لیے اپنی چوٹی کھول کر نہانا ضروری نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اسی حالت میں ہمارے اپنے جو ہے کہ سر کے نچلے حصے تک جڑوں تک پانی پہنچ جائے گا سارے سر پر، تو ان کو اپنی چوٹی کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حوالے سے سوال کرتی ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جا کر بتاتی ہیں اللہ کے نبی میرے اپنے بال بڑے گھنے ہیں اور میں چوٹی لگاتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کرتے وقت مجھے اپنی چوٹی کھولنی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ چوٹی کھولو، بلکہ اس کے بغیر ہی 3 مرتبہ اپنے سر پر تم پانی بہا لو اور پھر اپنے بدن پر پانی بہا لو، اتنا کافی ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے غسل جنابت کا۔ ایک تو بغیر کسی ایسی نیت کے ساتھ پورے بدن پر ایسے ہی پانی بہا لیا تو اس وقت بھی غسل ہو جائے گا، اور یہ ایک مسنون طریقہ ہے جسے ترتیب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، جی ازواج مطہرات بتاتی ہیں۔ تو یہ غسل جنابت کا طریقہ ہو گیا۔ اب جس آدمی کو جنابت کی حالت لاحق ہوتی ہے، ناپاک ہوتا ہے، تو وہ کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ ایک تو آپ کے پاس سب جانتے ہیں ناپاکی کی حالت میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک بندہ پاک نہ ہو جائے، حتیٰ کہ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ محض وضو واجب ہوتا ہے اور بغیر وضو کے اگر بندہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جب غسل واجب ہو جائے، بغیر غسل کے صرف ایسے ہی وضو کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آدمی کو نماز سے دور رہنا ہے۔ حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھے گا، جب تک غسل نہیں کرے گا نماز کے قریب نہیں جائے گا۔ جب نماز چاہے وہ اپنے گھر میں پڑھنا ہو یا مسجد میں داخل ہونا، تو یہ بھی ایک جو ہے کہ ممنوعات میں سے ہے۔ حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں بندہ مسجد میں جا کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اسی طرح سے جو کام منع ہے تو اس میں سے طواف، بیت اللہ کا طواف کرنا حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا واقعہ، آپ کے ساتھ سفر کرنے والوں میں اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، حضرت ابو بکر کی بیوی، اور وہ حاملہ تھیں، اور اس وقت سفر کے دوران وضع حمل ہو گیا۔
اب نفاس کا خون شروع ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہاں تم غسل کر لو، کیونکہ یعنی کہ احرام وغیرہ کے لیے غسل کرنا مسنون عمل ہے، ضروری نہیں ہے، بغیر غسل کے بھی احرام میں داخل ہو گیا بندہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے ان کو یہ بات بتائی کہ تم غسل کر لو اور لنگوٹ باندھ لو کہ کہیں ادھر ادھر کہیں خون بہ نہ جائے، اس لیے تم کپڑے کی لنگوٹ باندھ لو، پھر اس کے بعد جو کچھ حاجی کرتے ہیں احرام میں داخل ہونے کے بعد، حاجی جو کام کرتے ہیں سب تم بھی کرتے جاؤ، مگر ایک کام تم نہیں کرنا کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ تو گویا اسی حالت ناپاکی میں، نفاس کی حالت میں وہ مینا میں قیام کرنا، عرفے میں قیام کرنا، کنکری مارنا، سارے کام کرتی رہی ہے، نماز نہیں پڑھنا اور طواف نہیں کرنا، یہ دو کام وہ نہیں کر سکتی تھیں۔ تو طواف کرنا یہ بھی حالت ناپاکی میں ممنوع عمل ہے، اور اسی طرح سے قرآن چھونا بغیر کسی آڑ کے، حائل کہا جاتا، بغیر کسی آڑ کے مصحف شریف کو چھونا حالت ناپاکی میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ خواتین بسا اوقات ایسی کہ وہ معلمہ ہوتی ہے، پڑھانے والی یا پڑھنے والی، اور اس کو کہیں امتحان وغیرہ کی تیاری یا امتحان لینا ہے دینا ہے، ایسی صورت میں اہل علم اجازت دیتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں بھی اگر وہ کسی آڑ کے ساتھ کپڑا یا اپنے ہاتھ میں گلوز وغیرہ پہن کر اگر مصحف کو چھو بھی لیتی ہے اور ضرورت پڑھ بھی لیتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ بلا ضرورت آدمی حالت ناپاکی میں قرآن چھوئے گا بھی نہیں اور قرآن پڑھے گا بھی نہیں۔ تو یہ سب کام جن سے ناپاکی کی حالت میں ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔ کچھ اور بھی آداب اسی غسل سے متعلق آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح سے غسل کرنا لازم ہے اور وضو کرنا بھی ہمارے لیے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں ہمیں بدیل یعنی اس کا بدل تیمم بتایا گیا، تو بالکل اسی طرح سے جس بندے کو غسل کرنا لازم ہو مگر دور دور تک کسی ایسی جگہ پہنچا ہوا ہے کہ دور دور تک پانی نہیں مل رہا ہے، یا پھر پانی تو ہے مگر پانی کے استعمال سے اس کو ڈر ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں کوئی بیمار نہ ہو جائے، موسم سرد موسم ہے، پانی گرم کرنے کے آلات یا کوئی چیز اس کے پاس مہیا نہیں، اتنا ٹھنڈا پانی کے اس کے استعمال کرنے سے اس کو ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، تو ایسے سب حالات میں آدمی کو تیمم کر کے بھی اپنی پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم کرنا جس طرح سے وضو کے بدلے تیمم کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے غسل کے لیے بھی اتنا ہی تیمم کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ مٹی پر اپنی دونوں ہتھیلیاں مارنا اور پھر اس کو اٹھا کر اس میں پھونک کر اپنے دونوں ہاتھوں پر ملنا اور اپنے چہرے پر مل لینا ہاتھ کو، اتنا کرنے سے تیمم پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک مرتبہ یہ ہاتھ کے لیے اور ایک مرتبہ چہرے کے لیے بھی کہنے والے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تیمم کرتے ہوئے ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لیا کلائیوں تک، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اور ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیا، تو جس طرح سے وضو کا تیمم حاصل ہو جاتا ہے غسل کے بدلے بھی اتنا ہی تیمم کافی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر میں جنوبی ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، پانی نہیں تھا تو غسل کے بدلے تیمم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ غسل میں پورے بدن پر پانی بہایا جاتا ہے، ان کو طریقہ نہیں معلوم تھا تیمم کا، تو اپنے آپ کو زمین پر لٹا کر پورے بدن پر انہوں نے اپنی بدن پر مٹی انہوں نے مل لیا، واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، اللہ کے نبی میں ناپاک ہو گیا اور تیمم کرنے کے لیے میں نے ایسا عمل کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں اتنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اتنا کر لیتے تم کہ مٹی پر اپنا ہاتھ مارتے اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو اس سے مل لیتے تو بس تمہارا تیمم پورا ہو جاتا۔ تو یہ ہمارے لیے تیمم یعنی کہ غسل کے بدلے بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے، کوئی بالکل اس کے اندر یہ نہ سوچے کہ بھئی غسل واجب ہے اور میں پانی سے دور ہوں یا پانی استعمال کرنے سے عاجز ہوں، بیمار ہوں، میں کیسے اب نماز پڑھ سکتا،
تو نماز کے لیے ہر حال میں فوری طور پر پاکی حاصل کرنی چاہیے، اور تیمم کر کے بھی آدمی نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بعد میں جب بھی پانی مل جائے یا پانی استعمال کرنے کی اس کو قدرت حاصل ہو جائے، بیماری اس کی دور ہو گئی سب، تو ایسی صورت میں اس کو غسل کرنا ہوگا۔ اور آخری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے غسل جنابت کرتے ہیں اور نیت اس کے لیے ضروری ہے، بسا اوقات ایک سے دو چیز بھی داخل ہو جا سکتی ہے، جیسے کہ جمعہ کا غسل ہوتا ہے، جمعہ کا غسل بھی ایک مسنون غسل ہے، لیکن اسی غسل کے اندر 2 in 1 بول کے، جیسے کوئی آدمی اگر ایک ہی غسل میں جب اس کے اوپر جنابت بھی ہے اور وہ جمعہ کا دن بھی ہے، تو اپنے ایک ہی غسل کے اندر دونوں کی نیت وہ کر سکتا ہے کہ میں یہ غسل جنابت بھی کر رہا ہوں اور جمعہ کا غسل بھی کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے ویسے ہی کسی عورت کے لیے حیض سے پاک ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جنابت احتلام وغیرہ کی وجہ سے بھی ہے، تو دونوں کو ملا کر ایک ہی غسل میں نیت کر کے وہ ایک ہی غسل سے دونوں پاکی حاصل کر لے سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے اپنے دین کے اندر ساری باتیں بڑی کہ وضاحت کے ساتھ بتائی جاتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے مجھے یہ کیسے کرنا چاہیے، کیا اس کا طریقہ ہے، یہ سب کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب مسلمانوں کو ہمارے دین کی ہر بات صحیح طریقے سے جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔